اس راہب نے بڑی دور سے دیکھا کہ مکے کی جانب سے شدید گرم دھوپ اور صاف نیلے آسمان میں ایک تجارتی قافلہ چلتا چلا آ رہا تھا۔ اسی قافلے کے ساتھ بادل کا ایک سفید چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے بالکل اوپر تھوڑے فاصلے پر قافلے پر سایہ کرتا ہوا قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب یہ قافلہ قریب پہنچا تو راہب نے غور کیا کہ یہ سایہ تو صرف 2 افراد پر ہی پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک لمحے کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ قافلہ اور قریب پہنچا اور خانقاہ کے قریبی ایک مخصوص پڑاؤ پر آ کر رک گیا۔ اس وقت اس راہب بحیرہ کی حیرت کی انتہا عروج پر تھی جب اس نے یہ دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا قافلے کے ساتھ بھی آ کر وہیں رک گیا، پھر مستقل یہیں رکا رہا جبکہ خوشگوار تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہی بادل کا ٹکڑا ایک درخت پر آ کر رک کر دوہرے سائے کا انتظام کر رہا تھا، جس کے نیچے صرف 2 افراد ہی قیام کیے ہوئے تھے۔ یہ مناظر دیکھ کر راہب کی عقل بالکل دنگ رہ گئی، جس کے اوپر حیرت کے پہاڑ بھی ٹوٹ رہے تھے۔ خود پر قابو کرنے کے دوران فوراً راہب کو آنے والے نبی کا خیال آیا، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آنے والا نبی شاید آ چکا ہے اور اس قافلے میں ہی موجود ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ نہیں پڑتی تھی اور نہ ہی زمین پر ان کے جسم مبارک کا سایہ بن کر آتا تھا۔ راہب نے فوراً اسی رات اس قافلے کے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور اس کھانے میں سب شریک ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ آنے والے تمام مہمانوں کے چہرے بغور پرکھنے پر راہب کے لیے سارے چہرے عام سے ہی تھے۔ راہب کے پوچھنے پر اس دعوت میں کوئی رہ تو نہیں گیا، تب اس کو بتایا گیا کہ ایک بچے کو پیچھے نگرانی کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، باقی سب افراد یہیں پر ہیں۔ راہب کے شدید اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا۔ راہب کی ایک نظر نے ہی آپ کو پہچان لیا، کیونکہ قدیم دستاویزات کے بیان کے عین مطابق اس بچے کا جسم، اس کے خد و خال وہی تھے جو کہ دستاویزات میں لکھے چلتے چلے آ رہے تھے۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد راہب اپنے سب سے کم عمر خاص مہمان کے پاس جا بیٹھا، جس پر وہ پہلے ہی مسلسل نگاہیں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچے سے مختلف سوالات کرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑی شائستگی سے جواب دیتے رہے۔ راہب کو یہ یقین تو ہو ہی چکا تھا، مگر اب یقین محکم کا مرحلہ بھی باقی تھا۔ راہب نے ابو طالب سے درخواست کی کہ وہ بچے کی پیٹھ کو دیکھنا چاہتا ہے، جس پر چچا کی طرف سے اجازت کے بعد راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت مبارک دیکھ لی۔ یہ وہی مہر تھی جو قدیم دستاویزات کے عین مطابق اور اسی مقام پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر عطا کی جا چکی تھی۔ راہب نے ابو طالب سے فوراً پوچھا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ناممکن، یہ آپ کا بیٹا ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب نے بہت حیران ہو کر فرمایا، جی ہاں، یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے۔ راہب نے بے چینی سے پوچھا، اس کے والد کا کب انتقال ہوا؟ ابو طالب نے جواب دیا، جب یہ رحم مادر میں تھا۔ راہب نے کہا، یہ بالکل سچ ہے، اپنے بھائی کے لڑکے کو اپنے ملک واپس لے کر جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر وہ اس بات کو دیکھ پائیں کہ جس کا علم مجھے ہو چکا ہے، اگر وہ یہ جان گئے تو اس بچے کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے بھائی کے فرزند کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہیں۔ ملک شام سے قافلے کی واپسی کے فوراً بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ اور عباس تینوں کو جنگ اور سیلف ڈیفنس کی تربیت کی طرف راغب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی کی طرف زیادہ مائل تھے، جبکہ باقی دونوں تلوار بازی میں مہارت حاصل کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بہت تیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشہور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر سریا کے جھرمٹ میں کم سے کم بھی 12 ستارے آسانی سے گن سکتے تھے۔ 591 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال ہو چکی تھی۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عزیز رشتہ داروں کے ہمراہ تجارتی قافلوں کے ساتھ بیرون ملک سفر کرتے رہتے تھے۔ اس وقت تک پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی اور ایمانداری کے قائل ہو چکا تھا۔ ورقہ بن نوفل کی چچا زاد بہن خدیجہ بنت خولید مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں، جن کا تعلق تجارت سے وابستہ خاندان سے تھا۔
اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے اپنے تجارت کے کاروبار کے لیے دیگر لوگوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھی۔ یہ زمانہ 594 عیسوی کا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کو مکے کا ایک بہترین خطاب امین دیا جا چکا تھا، جس کو آسان الفاظ میں یہ کہا جائے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ قابل بھروسہ اور بہت ہی زیادہ قابل اعتماد شخص کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ آپ کی نیک نامی اور ایمانداری کی شہرت بی بی خدیجہ کے بھی کانوں میں کافی عرصے پہلے پہنچ چکی تھی۔ انہی دنوں میں بی بی خدیجہ نے مختلف خاندانی ذرائع سے بھی آپ کے بارے میں بڑی تعریفیں سنی، جس کے بعد آپ کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنا سامان تجارت آپ کے ہاتھ ملک شام بھجوانا چاہتی ہیں۔ اس پیشکش کو آپ نے قبول فرما لیا اور آپ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہونے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ یاد رہے کہ بی بی خدیجہ اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کے سلسلے میں خود سفر نہیں کرتی تھیں، بلکہ مختلف بااعتماد تاجروں کے ذریعے اپنا سامان تجارت مختلف ممالک بھجواتی یا منگواتی تھیں۔ آپ کا قافلہ مکے سے روانہ ہوا۔ جب یہ تجارتی قافلہ شام کے شہر بصرہ پہنچا تو پڑاؤ اسی جگہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بچپن میں رکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھنے درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے رک گئے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ وہی درخت ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی آرام فرمایا تھا۔ اسی وقت بحیرہ راہب وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا شاگرد نستورہ راہب بن چکا تھا۔ کتاب الطبقات الکبیر میں محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 108 میں میسرہ کے حوالے سے روایت لکھتے ہیں کہ راہب اپنی خانقاہ سے باہر آیا اور اس نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ اس وقت راہب کے قریب میسرہ ہی تھا۔ اس نے راہب کے پاس جا کر جواب دیا، وہ ایک قریشی ہے جو پاسداران بیت الحرام کے لوگوں میں سے ہے۔ نستورہ راہب نے اس سے کہا، اس درخت کے نیچے سوائے ایک نبی کے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی وحی اتری ہی نہیں تھی۔ بصرہ میں آپ کا جس پڑاؤ پر قیام ہوا تھا اس خانقاہ کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ میسرہ کو اس سفر کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہے جو عام انسان نہیں ہے، مگر اب راہب نستورہ کے الفاظوں نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ابھی پورا سفر باقی تھا۔ اس سفر ہی کے دوران اس نے یہ مشاہدہ کر لیا کہ شدید ترین گرمی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی گرمی کا اثر نہیں ہو رہا۔ ایک مقام پر اس نے بڑے واضح طور پر 2 فرشتوں کے حولوں کو بھی دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی تپش سے بچانے کے لیے اللہ کے اس عظیم بندے اور سورج کے درمیان میں موجود تھے۔ مکہ واپسی پر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سفر امید سے زیادہ منافع بخش تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے سفر کے وہ تمام احوال سنے جس میں فرشتوں کے مشاہدہ اور راہب کی کہی ہوئی باتیں شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ اسی شام اپنے بھائی ورقہ کے پاس گئیں اور میسرہ کی بتائی ہوئی باتیں ورقہ سے کہیں۔ ورقہ نے جواب دیا، اگر ان باتوں میں سچائی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہوں گے۔ مجھے اس بات کا بہت پہلے سے علم ہے کہ ایک نبی کی آمد بس اب ہونے ہی والی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ورقہ کا یہ جواب دراصل موجودہ بائبل میں کتاب پیدائش کے باب 49:10 میں موجود ہے، جس کی مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر کہا، تم اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو آخری زمانوں میں تمہیں پیش آئے گی۔ نہ اقتدار یہوہ کے ہاتھ سے جائے گا، نہ کوئی قانون عطا کرنے والا اس کے قدموں کے درمیان سے، یہاں تک کہ شیلو آ جائے گا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اسلامی روایت کے مطابق شیلو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں، جبکہ یہودا کی شاخ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عبرانی یعنی ہبرو میں اس کو شالوف پڑھتے ہیں، جس کے معنی ہیں پیغمبر۔ قریش کے کئی معززین بی بی خدیجہ سے عقد یعنی شادی کی خواہش رکھتے تھے، مگر بی بی خدیجہ کی جانب سے سب کے پیغام کو رد کیا جا چکا تھا۔